صدق اللہ العظیم۔ سورہ ممتحنہ 28واں پارہ، پہلی آیت۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں سے موٹا کلام فرما رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا عدوی، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ کتنا واضح فرما رہا ہے، خطاب ہو رہا ہے مسلمانوں سے، ان سے جو ایمان لائیں، اور اللہ فرما رہا ہے کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو دوستی سے، حالانکہ وہ منکر ہیں۔ یہ پورا قرآن مجید چونکہ قیامت تک کے لیے نازل ہوا، ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں، نہ ترجمے سے نہ اس کی تفسیر بیٹھ کے سمجھتے ہیں۔ کتنا کھلا کھلا اللہ فرماتا ہے، ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا سب کچھ اوپن۔ اب اللہ کیا فرما رہا ہے، یہ تمہارے اور میرے جو دشمن ہیں ان کو دوست نہ بناؤ۔ اللہ کے دشمن کون ہیں؟ یہود و نصارہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ چلو جی آپ کہیں گے جی اللہ کے دشمن تھوڑی ہیں۔ ارے بھائی اللہ کہہ رہا ہے وہ میرے بھی دشمن ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کے دشمن ہیں، وہ ہمارے نبی کے دشمن ہیں تو ہمارے بھی دشمن ہیں۔ تو چونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، تو یہ جو یہود و نصارہ ہیں ہمارے دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی IMF کی چندہ نہیں ملے گا، پیسے نہیں ملیں گے، کیسے روٹی کھائیں گے؟ پھر فرمایا اللہ نے ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو اللہ دوستی سے۔ اب دیکھو نا، اب میں کھل کر بات کروں گا، کئیوں کو بری لگے گی۔ میاں نواز شریف نے ساری کی ساری، اب وہ برکھا دت سے کل ملاقات ہوئی نا 4-5 دن پہلے اس کی، نواز شریف کی، انڈین جو ان کے رپورٹرز آئے ہوئے تھے، شنگھائی کوآپریشن جو ہوئی ہے ان کی OSC جو آرگنائزیشن فار شنگھائی کوآپریشن، تو اس میں انڈیا سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ تو ملاقاتیں کر لی میاں نواز شریف صاحب نے، اور بولا یار میری خواہش تھی کہ مودی بھی آتا، پرائم منسٹر مودی بھی آتا، جو کہ وہاں پر مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کٹوا رہا ہے ہندوستان میں، اس کی جماعت مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہی ہے۔ بلکہ ابھی حال ہی میں کل ہی میں نے دیکھی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، ایک ہندو مسلمان کے گھر کی چھت پہ چڑھ گیا، وہاں اس نے خوبصورت چاند ستارہ اور وہ مسجد کی طرح کچھ چھوٹے چھوٹے مینار سے بنائے ہوئے تھے، وہ اس نے ہتھوڑا مار مار کے توڑ دیا، مسلمانوں کا گھر ہی توڑ دیا پورا۔ اب جو فلسطین میں ہو رہا ہے، غزہ میں ہو رہا ہے، یہودی مسلمانوں کے گھر توڑ رہے ہیں، بمباری کر رہے ہیں، ہندوستان میں مسلمانوں کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم تو ہندوستان کے ساتھ دوستی، آشا کی کیا ہے وہ کون سا کبوتر ہے، کون سا وہ ہم وہ کر رہے ہیں جی، ہم محبت کی آشا، دوستی کی آشا بنانا چاہ رہے ہیں جی ہم ہندوستان کے ساتھ، اور ہندوستان مسلمانوں کو مار رہا ہے۔ کتنا پکا، کتنا واضح اللہ نے فرمایا میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ ہماری مینٹیلٹی جو ہماری جو سوچ کا معیار ہو گیا نا، وہ یہی بنا دیا گیا ہے کہ یار ہمیں جو غیر دے رہے نا، یہود نصارہ کافر انگریز، جو ہمیں جو کچھ بھی دے رہے ہیں وہ صحیح ہے، چاہے وہ ہمیں کھانے پینے کے دے رہے ہیں، جنک فوڈ، اتنی ویڈیوز آتی ہیں، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے نا، وہ ایک آپ چپس اس کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کے دیکھیں، اس کے اندر جو جراثیم جو بیکٹیریا چل رہے ہوتے ہیں وہ اتنے خطرناک ہیں۔ اب دیکھو نا ایک مچھر ذرا سا کاٹتا ہے، کتنا چکن گونیا پھیلا ہوا ہے، پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے کہ نہیں پھیلا ہوا؟ چکن گونیا پھیلا ہوا ہے، ٹائیفائڈ پھیلا ہوا ہے، ملیریا پھیلا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف مچھر سے تو ہوتا ہے، گندے پانی سے ہوتا ہے۔ تو جو کچھ ہمیں یہود نصارہ دے دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں واہ جی واہ، ویلکم، جفی پاؤ جی، تم انہیں خبریں پہنچا دو۔ اب نواز شریف نے پھر وہ میں کہوں گا تو پھر برا لگے گا، جب وہ خالصتان کی تحریک چل رہی تھی تو ہمارے یہاں کی ایک پرائم منسٹر بے نظیر صاحبہ نے پوری خالصتان کے سکھوں نے بیچاروں نے اپنا دوست سمجھ کے دی تھی یہاں پر ہمارے اوپر والوں کو،
وہ نے پوری لسٹیں جو ہے نا ان کو دے دی انڈین آرمی کو. انڈین آرمی نے چن چن کے ساری خالستان کی وہ جو تھے نا سکھوں کی پور کریم ان کی ہائر جو تھی لیڈرشپ اس کو اڑا دیا. تو ہم اپنے دوست سمجھ کے ان کو دے رہے تھے اپنی خبریں. پاکستان کے اندر کیا کچھ نہیں ہے, ساری خبریں باہروں غیروں کو ہیں, ہمیں نہیں پتا. میں نے ایک پوسٹ اپنی کہیں پہ شیئر کر دی, اس کے اوپر اتنا لوگوں نے میرا دماغ خراب کر دیا. وہ پوسٹ کہیں سے آئی تھی, میں نے اس کو تھوڑی سی کریکشن کر کے اس کو اپنے کہیں پہ کسی سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیا. پوسٹ یہ تھی, ایک خبر تھی کہ پاکستان کے اندر جگہ جو بھی جگہیں جہاں پر آپ کو بتایا جاتا ہے, ہمیں بتایا جاتا ہے او جی ٹانک میں, ہنگو میں, شمالی وزیرستان میں, اور جی فلانا اور بلوچستان میں, یہی دو ہمارے جو اینڈز ہیں نا, ادھر اپر میں ہمارا صبح خیبر پختونخوا اور ادھر سے بلوچستان, ادھر جی دہشت گردی ہو رہی ہے, ادھر کسی کو نہیں آنے دینا, یا کوئی بھی پروڈکٹیو کام نہیں ہونا, کوئی یہاں پر ڈیولپمنٹ نہیں ہونے دینی, یا ترقیاتی کام نہیں کرنا. اوہو, یہاں بڑے سخت دہشت گردوں کے ہمیں آثار ملتے ہیں. اور آپ جا کر کے دیکھو انہی دونوں مقامات پر یہ پورے پٹے یہ سارے کے سارے خزانوں سے بھرے ہوئے ہیں. کاپر نکال کے لاکھوں ٹن کی تعداد میں چائنا کو بیچ دیا گیا. کس نے بیچا؟ وہ پیسہ کدھر ہے؟ 7 ارب ڈالر کی ہمیں بھیک ملی آئی ایم ایف سے. یہ میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں, آپ میرا فرض ہے یہ اویئرنیس دینا آپ لوگوں کو. مجھے صرف قرآن سے ثابت کر رہا ہوں کہ یہ یہود و نصارہ جو ہمارے دوست نہیں ہیں, ہم نے ان کو دوست بنایا ہوا ہے, اور جو ہمارے اندر ہمارے دوست بن کے بیٹھے ہوئے اصل میں وہی ہمارے دشمن ہیں. کہاں ہے یہ کوبالٹ, کہاں جا رہا ہے ہمارا, یہ کاپر کہاں جا رہا ہے, یہ سینڈک کا سونے کا منصوبہ جو ادھر ہے یہ چائنا کو کیوں دے دیا گیا ہے؟ یہ جو ہو رہا ہے آپ کا گوادر میں, پاکستان کو پتہ ہے کتنا حصہ مل رہا ہے اس میں سے؟ کتنا حصہ مل رہا ہے؟ کسی کو پتہ ہے تو یار ہاتھ اٹھا کے بتائے, مجھے نہیں پتا. پاکستان کا گوادر ڈیولپمنٹ کے اندر جو یہاں سے آمدنی ہوگی پورے بلوچستان سے سی پیک میں, پاکستان کو پتہ ہے کتنا پروفٹ میں سے کتنا پرسنٹ ملے گا؟ صرف 9%, اونلی 9%. 100 روپیہ پروفٹ ہوگا نا, وہ 100 روپیہ یہ سب کھا جائیں گے, چائنیز, جرمنز, امریکنز. صرف 9 روپے پاکستان کو ملیں گے 100 میں سے. ہماری زمین, ہمارا مال, ہماری معدنیات, ہمارے خزانے, ہمیں اس میں سے کیا ملے گا؟ ٹھینگا. 100 روپے میں سے 9 روپے صرف. پھر کہتے ہیں جی یہ کیسی باتیں کر رہے مولانا؟ او بھائی مولانا پڑھا لکھا مولانا ہے یار, میں پڑھتا ہوں الحمدللہ, میں ریسرچر ہوں, میں طالب علم ہوں, میں سیکھتا ہوں, پڑھتا ہوں, کتابیں دیکھتا ہوں الحمدللہ. میں مختلف امریکن اور کینیڈین اور یہ اسپین میں, جرمنی میں الحمدللہ جو مختلف ریسرچز سینٹرز ہیں الحمدللہ, میں ان کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہوں, میں ان کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں ادھر میری رجسٹریشن ہے, میں سیکھتا ہوں ان سے. اس لیے کہ ہمارے یہاں ریسرچ نہیں ہو رہی. ریسرچ کرو تو ریسرچ کے اوپر آپ کے اوپر بینڈ ہے, آپ ریسرچ کر نہیں سکتے. ریسرچ کرنے کے لیے پیسہ چاہیے, وہ ہے نہیں میرے پاس. بھائی میں تو کنگلا آدمی ہوں, میں کہاں سے کروں گا؟ پھر میں انہی کے جو ان کی رپورٹس آتی ہیں وہ پڑھ کے اس میں سے دیکھتا ہوں, میرا پاکستان اتنا مالا مال ہے, میرا پاکستان اتنا مالا مال ہے, میں کیوں مفلوق کو لا لوں؟ پھر میرا بلوچستان کا بندہ, میرا بلوچ بھائی کیوں مفلوق الحال ہے؟ میرے ساتھ عمرے پہ گئے تھے 2022 میں, 2022 میں بلوچستان سے 4-5 افراد گئے تھے. سردار تھے ایک صاحب وہاں کے, اپنے قبیلے کے سردار تھے, حاجی موسیٰ صاحب, کوئی میرے خیال 77-78 سال ان کی عمر تھی, بیمار بھی ہو گئے مکے میں بیچارے. وہ ایسی ایسی داستانیں سناتے تھے, کہتے ہیں شہریار صاحب ہمارے ساتھ کیا کیا ظلم ہوتے ہیں ہم آپ کو بتا بھی نہیں سکتے. کہتے میری جہاں پر میری زمینیں ہیں نا, وہ سردار تھے اپنے قبیلے کے, کہتے جہاں پر میری زمینیں ہیں نا, میں بتاؤں کہ نہ بتاؤں, مجھے یہ بھی ڈر لگتا ہے. کس طرح کہتے ہیں ہمیں اٹھا کے راتوں رات پھینک دیا گیا باہر. آپ یہودیوں کو بولتے ہیں انہوں نے ہمارے فلسطین پہ قبضہ کیا, آپ کے بلوچستان میں بھی یہی ہو رہا ہے. راتوں رات آپ کو کہتے ہیں اٹھو بھائی سامان تام توپڑا اٹھاؤ جاؤ ادھر سے, ہے ہی نہیں ان بیچاروں کے پاس کچھ, اٹھاؤ جی چلو جاؤ, یہ جی یہ گورنمنٹ نے ایکوائر کر لیا ہے جی, ہم نے لے لیا, ہمیں ضرورت ہے اس کی.
جہاں کراچی کے اندر بھی جس جگہ کی ضرورت ہوتی ہے جی ہم نے ایکوائر کر لی ہے جی ڈی ایچ اے بنائیں گے ادھر ڈی ایچ اے بنائیں گے یہ ہماری ہے گی. میں خدا نہ خواستہ غلط نیت سے نہیں کہہ رہا, میں اس نیت سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. کیوں فقط چند لوگ ہی ہمارے مائی باپ ہیں؟ کیوں اس وقت؟ اس لیے کہ میں بغیرت ہوں. آئی ایم ویری سوری ٹو سے, اس لیے کہ میں بولتے کچھ نہیں. ہم عوام من حیث القوم, ہمیں روٹی اتنی تنگ کر دی ہے. جو بھی میں اگر مثال کے طور پر میں کہتا ہوں میں ابھی جمعے کی نماز کے بعد بھی باہر احتجاج کروں گا فلسطین کے لیے یا بلوچستان والوں کے لیے یا ہمارے شمالی علاقہ جات والوں کے لیے, میرے ساتھ ایک شاید یہ حسن بھائی شاید کھڑے ہوئے ہوں گے, تیسرا کوئی نہیں ہوگا. آئی ایم ڈیڈ شیور اباؤٹ اٹ, تیسرا کوئی بھی نہیں ہوگا. اس لیے ارے مولوی تو فالتو ہے, اس کو کیا ہے, اس کے تو لگے ہوئے ہیں, ان کے تو آ رہے ہیں لگے بندے. اے مولوی سے پوچھو مولوی بیچارہ کیا کرتا ہے, ہم کس طرح صبح سے نکل کے محنت کرتے ہیں, رزق حلال اپنے بچوں کے لیے کس طرح کماتے ہیں. کوئی آئے نا ہم سے ہمارے دل سے پوچھے, کوئی بھی نہیں پوچھتا. ہم میں سے کتنے جو ہمارے امام صاحب جب نماز پڑھا رہے ہوتے کبھی حال احوال پوچھتے ہیں ہم, مولانا کیسا چل رہا ہے, بال بچے ہو گئے ماشاءاللہ مبارک, ابھی بیٹی ہوئی ہے تمہارے, وہ جو ڈلیوری ہوئی اس کے اوپر اتنا خرچہ ہوا کہاں سے کیا, 50,000 ہو گیا, 40,000 ہو گیا, لاکھ روپیہ ہو گیا. یہ ابھی لفافہ دیا نا ہم نے خالی دعاؤں والا. کسی نے کبھی کسی مولوی کو 500 کا نوٹ ڈال کے لفافہ دیا, حضرت صاحب رکھے میری طرف سے دیا. مولوی بھیکاری نہیں ہوتا, اللہ نے اس کو علم سے سرفراز کیا ہوتا ہے. لیکن ہم بے شرم ہو گئے, سوری ٹو سے. ہم نے نہیں خیال کرنا اپنے اس طبقے کا کہ جو ہماری نشو نما کرتا ہے, جو ہمیں سمجھاتا ہے, جو ہمیں پڑھاتا ہے, جو قرآن کے خزانے نکال کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے, ہم نے لینا ہی نہیں ہے. تو یہ جو ہمارے دشمن ہیں ان کو ہم اپنے دوست سمجھتے ہیں. ہمارا نواز یہ شہباز شریف کہتا ہے جی کیا کریں, بھیک مانگنا پڑتا ہے, beggars are not choosers. کتنا بغیرت والا اس نے ایک جملہ بولا, بغیرتی والا, کہ جو بھکاری ہوتے ہیں وہ اپنا سوال یعنی چوز نہیں کر سکتے. یار یہ نہیں, کسی کو دو نا تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا یار یہ سڑا ہوا پھل نہیں دو میرے کو, اچھا والا پھل دو. نہیں, کیوں؟ وی آر بیگرز, ہم بھکاری ہیں. تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو دوستی سے, حالانکہ وہ منکر ہیں اس حق کے. کس حق کے منکر ہیں؟ کہ اللہ ایک ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم ان کے اللہ کے رسول ہیں. وہ اس توحید اور رسالت کے منکر ہیں جو تمہارے پاس آیا, اور گھر سے جدا کرتے ہیں رسول کو اور تمہیں اس پر کہ تم اپنے رب پر ایمان, اللہ پر ایمان لائے. رسول کریم علیہ السلام کو کتنا تنگ کیا کفار مکہ نے. سرکار علیہ السلام پھر جہاد, آپ نے پھر ہجرت کی, مکہ چھوڑ کر گئے, وہاں مسجد ہجرہ بنائی, ہجرہ اسٹریٹ پر. جو لوگ عمرے پہ گئے ان کو یاد, ادھر الٹے ہاتھ پہ ہوٹل ہے, کون سا پتہ نہیں, ادھر سیدھے ہاتھ پہ ایک مسجد ہے, مطلب مسجد نظر نہیں آتی ہے, ایسے سیدھی سی بنی ہوئی ہے, ایک ہارن بار لگا ہوا تو پتہ چلتا ہے مسجد, لکھا بار مسجد الہجرہ. یہ وہ مقام ہے جہاں پر رسول اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے اور سامنے کعبۃ اللہ شریف کو دیکھ رہے تھے. اب تو بیچ میں انہوں نے بڑا مکہ ٹاور وغیرہ بنا دیا نا, سامنے حرم کعبہ نظر آ رہا تھا. کعبے کی طرف دیکھ کر کہا ہے کعبہ میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں, میں مکہ چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا, لیکن مکے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. اور پھر سرکار علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی تھی. اس مقام پر پھر ہمارے جو سلطنت عثمانیہ کے اس وقت کے جو پاشا تھے, جو حکمران تھے, خلیفہ تھے, انہوں نے وہ مسجد بنا دی, مسجد ہجرہ اس کا نام ہے, ہجرت والی مسجد. تو نبی کو جو لوگ گھر سے بے گھر کر دیں, اور آج اس وقت غزہ میں, کشمیر میں, ہندوستان میں, خود ہمارے پاکستان میں گھروں سے ہمارے بے گھر کیا جا رہا ہے, اغوا کیا جا رہا ہے. سو کالڈ وہ کون سی کوڈ بنانی ہے انہوں نے, آئینی, کوئی آئینی کوڈ بنانی ہے, اس کے لیے لوگوں کو گھروں سے اغوا کیا جا رہا ہے. بڑے بڑے ان کو وہ دیے جا رہے ہیں برائبس, رشوتیں, 1 ارب لے لو, 80 کروڑ لے لو, ہمارے حق میں ووٹ ڈال دو. یعنی ان بے غیرتوں کے پیچھے ہم لوگ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں. تف ہے یار, تف ہے. قرآن کہہ رہے کہ یہ تم کو, اے نبی تمہیں بھی تمہارے گھر سے انہوں نے نکالا ہے, اور تمہارے ماننے والوں کو, مسلمانوں کو بھی یہ گھر سے بے گھر کرتے ہیں. یہ منکر ہے اس حق کے
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے منکر ہیں اور تم ان کو کہتے ہو کہ ہمارے دوست ہیں. یہ سوچ چینج کرنی پڑے گی مجھے آپ کو, ہمیں اپنی سوچ چینج کرنی پڑے گی. میں اس کو کئی مرتبہ واضح الفاظ میں عرض کر چکا ہوں, آپ اور ہم بے شرم ہو چکے ہیں, سوری ٹو سے. گھی لے لیا ہم سے, کیا دے دیا؟ ویجیٹیبل آئل دے دیا. بناسپتی گھی دیا تھا پہلے, پھر بعد میں آئل دے دیا. یعنی کیا کہوں یار, جو چیز, اب اس کو اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آ جائے, میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں. جو چیز سڑ جائے, کھیت سے آئے, درخت سے آئے, ہمارے گھر تک, ہمارے کچن تک پہنچ جائے, ہمارے ٹیبل تک پہنچے, ہمارے دسترخوان تک پہنچے اور وہ سڑ جائے. سیب لائے آپ, سیب لا کے آپ نے رکھا, کیلے لائے رکھے, آپ نے گندم لائے, دالیں لائے, چاول لائے رکھا, وہ خراب ہو گیا. اگر تو وہ خراب ہو گیا تو اس کا مطلب ہے یہ واقعی صحیح فوڈ ہے, یہ صحیح فوڈ ہے, یہ فیک فوڈ, جھوٹی غذا نہیں ہے. لیکن آپ کو, ہم کو پروسیس کر کے دیا جاتا ہے. آلو کھائیں, بہت اچھی بات ہے, غذا ہے. اس کو کاٹ کے, اس کو صاف کر کے, اس کو فرائی کر کے, وہ اب آلو نہیں ہے, اب وہ پروسیسڈ آلو چپس بن کے ہمارے ہاتھوں میں دیا جاتا ہے. یہ جنک فوڈ بن گیا, یہ ہماری صحت کے لیے مضر ہے. زہر ہے, زہر. چینی, گنے کا شکر پہلے آتی تھی, شکر, گڑ. کس کس نے کھائی ہے شکر اپنی جوانی میں؟ یہ 3-4 آدمی. بچوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا شکر کس کو بولتے ہیں, وہ تو چینی کو ہی شکر سمجھتے ہیں, شوگر کو ہی شکر سمجھتے ہیں. شوگر کین, گنا. میں ابھی گیا ہوا تھا 3-4 دن, میں جاتا رہا ہوں 2-3 دن کنٹینیو. گنا منڈی ہے ہماری سپر ہائی وے پہ, آصف اس گھر سے آگے گنا آتا ہے, وہاں پر بولی ہوتی ہے, بکتا ہے. گنا کتنا ہمارے لیے زبردست نیچرل فوڈ ہے نا, آرگینک ہے, زمین سے اگتا ہے, مٹی کے ہم بنے ہوئے, مٹی سے اگتا ہے, مٹی کو مٹی فائدہ دیتی ہے, ہم آرگینکس میں پڑ گئے. چینی, پوری دنیا کی سائنسدان چیخ چیخ کے گلے پھاڑ پھاڑ کے کہنے شوگر از پوائزن, اٹس اے سویٹ پوائزن, میٹھا زہر ہے. ہم کھائے چلے جا رہے. چائے میں شہریار صاحب چائے پیئیں گے؟ نہیں یار, میں نے چائے پینا چھوڑ دی ہے. اگر ان کو کہتا ہوں نا بھائی وہ یار بغیر چینی, شوگر ہو گئی کیا؟ ابے نہیں بھی یار شوگر, وہ بھائی چینی ہے ہی زہر, میں نہیں پینا چاہتا, چھوڑ دیا. ہم نے چائے پلانی ضرور ہے, زہر پلا رہے ہیں ہم نے زہریلوں کو اپنا دوست بنا لیا ہے. کیوں؟ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ میں اور آپ بھولے ہوئے اپنی موت. ہم زندہ ہیں, کل مردہ ہو جائیں گے. جب ہم کل وفات پا جائیں گے, یہ سارا کچھ یہیں رہ جانا ہے. یہ ہمارے سیاستدان, یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ, یہ ہمارے بڑے بڑے سرمایہ دار سب ادھر ہی رہ جائیں گے. ہمارے ساتھ جانا کس نے؟ ہمارے اعمال نے. قبر نبی کا فرمان عظمت نشان. مفہوم عرض کرتا ہوں, جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا. تو دیکھو تم اس کو کیا بنا رہے ہو, کیا بنایا. جہنم کا گڑھا تو بن ہی رہا ہے, کوئی اسٹرگل کی اس کو رینوویٹ کر کے جہنم کے گڑھے سے ہٹا کے ہم جنت کا باغ بنا لیں, اس میں کیاریاں لگا لیں, اس میں پلانٹیشن ہو جائے, اس میں ہماری جنت کی کھڑکی کھل جائے. کیسے ہوگا؟ آسان ہے. اللہ پر وحدہ لا شریک پر یقین, ایمان لانا, رسول کی رسالت کا اقرار کرنا اور ان پر کامل صدق دل کے ساتھ زبان کی ساتھ اقرار کرتے ہوئے قائم ہو جانا. بس جی جو ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا, ہمارے لیے بہتر ہوگا, ہم اللہ ہی سے مانگیں گے, اس کے حبیب کا صدقہ مانگیں گے, اس کے حبیب اور اس کے نیکوں کے وسیلے سے مانگیں گے, انشاءاللہ ہمارا بھلا ہوگا. لیکن یہ یقین یہ لائیں کہاں سے؟ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی دے اور ایمان سلامت قبر میں لے جانے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے جمعے انشاءاللہ العزیز عرض کروں گا کہ صاحب یقین کون ہوتا ہے, یقین کس کو کہتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے ایمان کو سلامت رکھے, آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.